بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی دنیا میں موجود زندہ قوموں کی تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے، جو آج سے تقریباً 4000 سال پہلے موجودہ عراق کے شہر اور میں پیدا ہوئے۔ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنعان ہجرت کی۔ کنعان وہ علاقہ ہے جہاں آج فلسطین اور اسرائیل موجود ہیں، اور یہیں کنعان سے ایسے مذہب کا آغاز ہوتا ہے جسے یہودیت، اور اس مذہب کے ماننے والوں کو یہودی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، جو حضرت ہاجرہ کے بطن سے تھے۔ آپ کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، جو حضرت سارہ کے بطن سے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت فرشتوں نے دی تھی۔ قرآن مجید میں نہ صرف بیٹے کی بشارت کا ذکر ہے، بلکہ ساتھ ہی پوتے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی بشارت دی گئی۔ حضرت یعقوب کی 4 بیویاں تھیں، جن سے 12 بچے پیدا ہوئے۔ 3 بیویوں سے 10 اور سب سے چھوٹی سے 2 یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین پیدا ہوئے۔ حضرت یعقوب کا لقب اسرائیل تھا، جس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، اور آپ کی اولاد کے لیے بنی اسرائیل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ لفظ قرآن مجید میں بھی ان کو مخاطب کرتے ہوئے استعمال ہوا ہے۔ تاریخ شروع ہوتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے، جن کی پیدائش 1906 قبل مسیح ہے، جب حسد کی بنا پر بھائیوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا۔ وہاں سے اللہ نے بچایا، پھر مصر پہنچایا، اور مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام ایک اونچی پوزیشن پر پہنچ گئے۔ آپ کی صلاحیتوں کا پوری قوم کو علم تھا۔ شدید قحط میں جس طرح حضرت یوسف نے انتظام کیا تو سب لوگ آپ کے معترف ہو گئے، اور بادشاہ وقت بھی آپ کا متقد تھا۔ 130 برس کی عمر میں حضرت یوسف کا انتقال ہوتا ہے، اور 80 سال تک آپ بادشاہ کے نزدیک مصر کے سب سے با اختیار شخص تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت پر حضرت یعقوب علیہ السلام سمیت آپ کا پورا خاندان، جن میں خاندان کے تقریباً 90 افراد شامل تھے، کنعان سے ہجرت کر کے مصر چلے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے بڑی برکت رکھی تھی، اور جب یہ خاندان جو بنی اسرائیل تھا جب مصر میں آباد ہوا تو ان کا بڑا اکرام ہوا، اور عزیز مصر نے انہیں بہترین زرخیز علاقے عطا کر دیے تاکہ وہاں آباد ہو جائے۔ ابھی یہ صرف حضرت ابراہیم کی نسل کا ایک خاندان تھا، جن کے پاس کوئی کتاب اور شریعت نہ تھی۔ آپ کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل عرب میں آباد ہوئی۔ حضرت یعقوب اور ان کے خاندان کا داخلہ مصر میں 1850 قبل مسیح ہوا۔ شروع کے تقریباً 150 سال بہت عیش و آرام میں گزرے۔ اس دوران بادشاہت اصل مصریوں کی نہ تھی، بلکہ چرواہے بھی بادشاہ بنے جو عرب کے علاقوں سے آئے تھے، اور انہوں نے مصر کو فتح کر کے بادشاہت قائم کی تھی۔ رفتہ رفتہ مصر کی اصل آبادی یعنی قبطیوں نے بغاوت کر دی، اور پھر یہ مراعات یافتہ طبقہ جو حضرت یعقوب کی اولاد تھا، ان کا زوال شروع ہوتا ہے۔ مصری اکثریت میں تھے، اور آہستہ آہستہ بنی اسرائیل پر ظلم و ستم شروع ہو گئے۔ اب لوگ بادشاہ بنے جنہیں فرعون کہا جاتا تھا۔ 400 سال تک بنی اسرائیل پر بہت ظلم ہوئے۔ ان کے پیدا ہونے والے بیٹوں کو قتل کر دیا جاتا اور بیٹیوں کو زندہ رکھا جاتا تھا۔ 400 برس ان کی سخت غلامی کے سال تھے۔ مصر میں تقریباً 550 سال رہنے کے بعد 1300 قبل مسیح اس قوم کا انخلا ہوتا ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی نجات کا ذریعہ بنے، اور معجزانہ انداز میں سمندر کو پھاڑ کر ان کے لیے راستہ بنایا۔ فرعون اپنی قوم سمیت پانی میں غرق ہو گیا، اور بنی اسرائیل کو نجات مل گئی۔ اللہ نے قدم قدم پر معجزوں سے ان کی مدد کی۔ صحرائے طی میں کھانے کو کچھ نہ تھا تو من و سلوہ دیا، پانی پینے کے لیے نہیں تھا تو ایک ضرب سے چٹان سے 12 چشمے اللہ نے بہا دیے، تاکہ ہر قبیلہ اپنے اپنے چشمے کو پہچان لے۔ پھر کوہ طور کے پاس پڑاؤ ڈال کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طلبی پر کوہ طور پر گئے، اور وہاں توریت عطا کی گئی۔ کتاب کی بنیاد پر امت کی تشکیل ہوئی، اور اب بنی اسرائیل ایک امت بن گئے۔ یہ 1300 قبل مسیح تھا۔ پھر انہیں حکم ہوا کہ تم حضرت موسیٰ کی قیادت میں جہاد کرو، تمہارا اصل وطن فلسطین ہے، لیکن انہوں نے جہاد نہیں کیا اور صاف کہہ دیا کہ وہاں بڑی جابر قوم رہتی ہے۔ اے موسیٰ، تم اور تمہارا خدا لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے ان پر زمین حرام کر دی، اور وہ اس وادی طی میں 40 برس تک سرگراں رہے۔ اس دوران نئی جنریشنز پیدا ہوئیں، نئے پیغمبر آئے، اور ان کی میت میں انہوں نے جہاد کیا۔ وقت کے بادشاہ نے حضرت طالوت کو کمانڈر بنایا، جو طاقت اور علم میں سب سے زیادہ تھے۔ ان کی فوج میں حضرت داؤد بھی تھے، جو ابھی پیغمبر نہیں بنے تھے۔ دشمن فوج کی کمانڈر کا نام جالوت تھا۔ اللہ نے بنی اسرائیل کے تقوی کا امتحان لیا کہ ایک نہر آئے گی، اس میں سے پانی نہیں پینا، اگر پیو تو چلو بھر۔ مگر اکثریت نے پانی پی لیا، اور جن لوگوں نے پانی پیا ان کے حوصلے پست ہو گئے، اور جو ثابت قدم رہے انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ ہم پر صبر انڈیل دے، ہمیں ثابت قدم رکھ، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ لڑائی شروع ہوئی۔ حضرت داؤد نے غولیل کے ساتھ پتھر مار کر جالوت کو قتل کر دیا۔ حضرت داؤد پھر فلسطین کے بادشاہ بنے۔ آپ نے جہاد کیا، علاقے فتح کیے، اور اللہ کا حکم نافذ کیا۔ اللہ نے آپ کو معجزہ دیا تھا کہ لوہا آپ کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا، اور خوبصورت آواز عطا کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین کے بادشاہ بنے۔ ان کی بادشاہت جن و انس اور ہوا پر تھی۔
حضرت سلیمان نے مسجد اقصی اس جگہ تعمیر کروائی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عبادت گاہ تعمیر کی تھی۔ 586 قبل مسیح میں یہ ریاست 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ جنوبی علاقے پر بابل کے لوگوں نے قبضہ کر کے عبادت گاہ مسمار کر دی اور بنی اسرائیل کو وہاں سے نکال کر اپنا غلام بنا لیا۔ اس کے 100 سال کے بعد بنی اسرائیل واپس فلسطین آنا شروع ہوئے اور اپنی عبادت گاہ تعمیر کرنا شروع کر دی، مگر اس جگہ نہیں جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے عبادت گاہ بنائی تھی۔ اس کے بعد 332 قبل مسیح میں سکندر اعظم نے اسے یونان کی سلطنت میں شامل کر کے بنی اسرائیل کو ان کی مذہبی رسومات اور روایات جاری رکھنے کی اجازت دے دی۔ 165 قبل مسیح میں بنی اسرائیل نے بغاوت کر کے ایک یہودی سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔ 100 سال بعد یہودی ریاست پر سلطنت روم کا قبضہ ہو گیا۔ 70 عیسوی میں یہودیوں نے بغاوت کی جسے ایمپرر ٹائٹس نے کچل دیا اور یہودیوں کی عبادت گاہ کو مسمار کر کے انہیں وہاں سے نکال دیا۔ لہٰذا جس کو جہاں موقع ملا وہ چلے گئے، کچھ افریقہ، یورپ اور ایشیا چلے گئے اور 3 قبیلے بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو کینوکا عرب میں آ گئے۔ یہ بنی اسرائیل کا دور انتشار تھا۔ 614 تا 624 عیسوی تک فلسطین پر ایرانیوں کی حکومت رہی۔ 636 عیسوی میں بازنطینی حکومت آئی جس کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یروشلم فتح کیا۔ یہ فتح بغیر جنگ کے ہوئی۔ حضرت عمر نے 639 عیسوی میں مسجد اقصی کی تعمیر اسی جگہ شروع کروائی جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کروائی تھی۔ حضرت عمر نے بیت المقدس کو اوپن سٹی قرار دے دیا تھا۔ یہودیوں کو وہاں زیارت کی اجازت تھی لیکن آباد کاری کی نہ تھی۔ اس کے بعد بنو امیہ، بنو عباس اور ترک خلفاء نے بھی اس معاہدے کی پاسداری کی۔ 636 سے 1918 عیسوی تک یعنی 1282 سال تک فلسطین پر، جس میں اردن بھی شامل تھا، مسلمانوں کی حکومت رہی۔ 1878 میں سلطنت عثمانیہ کی مردم شماری کے مطابق فلسطین میں اس وقت 87% مسلمان، 9% عیسائی اور 4% یہودی آباد تھے، لیکن یہودیوں کے دل میں ایک الگ ریاست کے قیام کی خواہش موجود تھی۔ سلطنت عثمانیہ کے سلطان عبدالحمید یہودیوں کے فلسطین میں زمین کی خریداری اور ہجرت کی راہ میں رکاوٹ تھے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں سلطنت عثمانیہ بہت کمزور ہو گئی۔ پہلی جنگ عظیم میں اتحادیوں یعنی امریکہ، برطانیہ، روس اور فرانس کے مقابلے میں سلطنت عثمانیہ نے سینٹرل فورسز یعنی جرمنی، بلغاریہ وغیرہ کا ساتھ دیا۔ سلطنت عثمانیہ کو شکست دینے کے لیے برطانیہ کو مقامی لیڈرز کی سپورٹ کی ضرورت تھی اور اس حمایت کے بدلے عرب ریاستوں کو آزاد کرنے کی پیشکش کی۔ اس طرح پہلی جنگ عظیم کے دوران شریف مکہ نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی۔ دوسری طرف برطانیہ نے یورپ اور امریکہ میں موجود طاقتور یہودیوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے فلسطین میں انہیں نئے وطن کی پیشکش کر دی۔ یہودیوں کو فلسطین کی سرزمین دینا برطانیہ کے مفادات سے مطابقت رکھتا تھا۔ پہلے جنگ عظیم میں شکست کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ کے علاقے شام، لبنان، عراق، اردن اور فلسطین سمیت بہت سے علاقے برطانیہ کے قبضے میں آ گئے۔ اب حالات سازگار دیکھتے ہوئے صہیونی تحریک میں بھی تیزی آ گئی۔ دنیا بھر سے یہودی تنظیموں نے اربوں سے فلسطین میں مہنگے داموں زمینیں خریدنا شروع کر دیں اور دنیا بھر سے ہجرت کر کے فلسطین میں آباد ہونا شروع ہو گئے۔ اس سے عرب آبادی میں تشویش ہوئی اور عرب اور یہودی آبادی میں کشیدگی کے واقعات ہونا شروع ہو گئے۔ فلسطینی عربوں نے برطانوی انتظامیہ کی یہودیوں کی آباد کاری والی پالیسی کے خلاف 1936 سے 1939 تک منظم بغاوت کر دی۔ برطانیہ نے اس مسئلے کے حل کے لیے دی پیل کمیشن پارٹیشن پروپوزل 1937 تشکیل دیا۔ اس کمیشن نے اپنی رپورٹ میں فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی تجویز دے دی، جسے عرب آبادی نے یکسر مسترد کر دیا۔ پیل کمیشن کی ناکامی کے بعد برطانیہ نے مسئلے کے حل کے لیے کئی اور کمزور کوششیں کی۔ برطانیہ کی ان کوششوں میں یہ بات مشترک تھی کہ وہ یہودیوں کو ان کی آبادی سے بڑھ کر حصہ دینا چاہتا تھا۔ دوسری طرف عرب آبادی یہودیوں کو فلسطین سے باہر کرنا چاہتی تھی۔ اسی دوران یہودیوں کی بڑی تعداد فلسطین میں ہجرت کرتی رہی اور فلسطین کے برطانیہ کے کنٹرول میں آ جانے کے بعد سے لے کر 1946 تک 4.25 لاکھ کے قریب یہودی یورپ سے آ کر فلسطین میں آباد ہو گئے۔ اس ہجرت کے نتیجے میں یہودی 4% کی معمولی سی اقلیت سے 33% کی ایک بڑی اقلیت بن گئے۔ یہ دوسری بڑی اکثریت تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا میں نو آبادیاتی دور کا خاتمہ ہونے لگا تو فروری 1947 میں برطانیہ نے فلسطین سے اپنا کنٹرول ختم کر کے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا اور جاتے جاتے فلسطین کے مسئلے کو اقوام متحدہ پر چھوڑ دیا، جس نے ایک کمیٹی تشکیل دی جسے یونائٹڈ نیشنز اسپیشل کمیٹی آن پیلسٹین کہا جاتا ہے۔ اس میں 11 ممالک شامل تھے جنہیں فلسطین کے مستقبل کو معین کرنے کا ٹاسک دے دیا گیا۔ عرب لیڈرز نے اقوام متحدہ کی اس کمیٹی کو غیر قانونی قرار دے کر کسی بھی قسم کا تعاون کرنے کا بائیکاٹ کر دیا۔ دوسری طرف عربوں کے بائیکاٹ کی وجہ سے یہودی تنظیموں کو کھلا میدان مل گیا۔ انہوں نے کمیٹی کے سامنے لابنگ شروع کر دی۔ کمیٹی نے فلسطین کے مختلف علاقوں کے دورے کیے اور لوگوں سے ملنے کے بعد فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی تجویز دے دی۔
اکثریتی رائے کی بنا پر تجویز کو مان لیا گیا۔ اس میں مکمل پلان دیا گیا تھا کہ فلسطین کا کون سا حصہ یہودیوں کو دیا جائے گا اور کون سا عربوں کے پاس ہوگا۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کا جھکاؤ یہودیوں کی طرف تھا اور زائنسٹ تنظیموں کو تقریباً 2000 سال بعد فلسطین میں اپنی ریاست کے قیام کی صورت نظر آنے لگی تو انہوں نے پورے وسائل اور طاقت اس خواب کو پورا کرنے میں لگا دیے۔ 29 نومبر 1947 کو جب فلسطین کی تقسیم کے سلسلے میں قرارداد پر ووٹنگ ہوئی تو کل 57 ممالک میں سے 33 ممالک نے قرارداد کے حق میں ووٹ ڈالا، 13 نے مخالفت کی اور 11 نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، اور یوں فلسطین کی تقسیم اور نئی یہودی ریاست کے قیام کی قرارداد نمبر 181 جنرل اسمبلی سے 2/3 اکثریت سے پاس ہو گئی۔ عرب لیڈرز نے اسے مسترد کر دیا۔ برطانیہ نے اعلان کیا کہ وہ 14 مئی 1948 کی رات فلسطین چھوڑ کر چلا جائے گا۔ برطانیہ کے جانے سے ایک دن پہلے یہودی لیڈرشپ نے اسرائیل کا قیام کا اعلان کر دیا۔ فلسطینیوں نے ہڑتال کی، احتجاج کیا اور پرتشدد واقعات شروع ہو گئے۔ اقوام متحدہ کی کمیٹی نے جو رپورٹ پیش کی اس میں سارا زرخیز ساحلی میدانی علاقہ اسرائیل کو دے دیا گیا جو کل علاقے کا 57% تھا۔ فلسطین کو دیا گیا علاقہ رقبے کا 43% تھا اور یہ ویسٹ بینک اور غزہ کا شمالی علاقہ تھا۔ یروشلم کا شہر بین الاقوامی کنٹرول میں دے دیا گیا۔ فلسطین کا جو 57% علاقہ یونائٹڈ نیشنز نے اسرائیل کو دیا، اسرائیل نے اس سے بھی زیادہ پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ UNO نے اسرائیل پر پریشر ڈالا کہ وہ 2 اسٹیٹ پلان پر عمل کرے، جس پر اسرائیل نے سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر فلسطینیوں پر اٹیک کرنا شروع کر دیے۔ ویسٹ بینک اور غزہ پر حملے کر کے فلسطینیوں کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ ہزاروں فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے اور شیلٹر ہومز میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ اپنی ریاست قائم کرنے کے بعد اسرائیل کا مقصد مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ جہاں سے معراج کا سفر شروع ہوا تھا انہیں ختم کر کے اپنا 3rd ٹیمپل بنانا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایک وقت آئے گا کہ یہودیوں کی یہ سازشیں ناکام ہو جائیں گی اور اللہ کے دین کا بول بالا ہوگا، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک سورۃ صف آیت نمبر 7-8 میں فرمایا ہے کہ وہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ اپنا نور پورا کر کے رہے گا چاہے کافروں کو ناپسندی کیوں نہ ہو۔ اسی ذات پاک نے اپنے رسول کو ہدایت و دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کر دے، اگرچہ یہ بات مشرکوں کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایک دور ایسا آئے گا جو خلافت نبوت کی طرز پر ہوگا۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت صوبان جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے وہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پوری کائنات کو لپیٹ دیا، یہاں تک کہ میں نے سارے مشرق دیکھ لیے اور سارے مغرب دیکھ لیے، اور سن لو مجھ سے، میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے لپیٹ کر اور سکیڑ کر دکھا دیے گئے۔ رسول پاک کی ان پیشین گوئیوں سے ظاہر ہے کہ اللہ نے یہودیوں کو تھوڑی مہلت دی ہے تاکہ پوری دنیا ان کے غزہ پر ظلم اور ان کی آخری شرارت کو دیکھ لے، اور فتح بالآخر اسلام کی ہی ہوگی کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔